जी नाज़रीन, आपको लिए चलेंगे कराची, जहां सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब, मेरे दोस्त डॉक्टर ज़िया ख़ान साहब और पूरी टीम जिसमें ज़ीशान हैदर साहब और बहुत सारे लोग हैं वो जो मुखय्यर हज़रात इस मुहिम में लगे हुए हैं, और तलबा और तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि जिस तादाद के अंदर यहाँ नेशनल स्टेडियम भरा हुआ है, और मैं जब बाहर से आ रहा था तो मैंने ये भी देखा कि हज़ारों अभी बाहर बैठे हैं। कोई टेलीफोन ले आया तो सिक्योरिटी के एतबार से उनको दिक्कत हो रही है, मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ, मगर ये पाकिस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान इल्म के हुसूल के लिए कितना कोशां है। ये वो बदलता हुआ पाकिस्तान है जो हमको और आपको नज़र आ रहा है। ये वो पाकिस्तान है जो दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। और हमें ये एहसास हुआ कि इतना यहाँ पर शौक़ मौजूद है मेरे बच्चों और बच्चियों के अंदर कि अगर इनको मौका फराहम कर दिया जाए ऑनलाइन अंदाज से, क्योंकि हर एक की जेब में टेलीफोन है और अब पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स बनना भी शुरू हो गए हैं, तो हर एक की एक्सेस है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का एहतमाम अगर हो जाए तो एक हमने शुरू किया। मैं मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब का, डॉक्टर ज़िया ख़ान साहब का बेइंतहा मशकूर हूँ कि प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके नीचे ब्लॉकचेन भी है, जिसके नीचे फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग है, आप लोग जो ट्रेनिंग हासिल करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी है, और जो आजकल अगर आप कवानीन बनते देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए कवानीन भी बन गए। नेटवर्किंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटिंग के, साइबर सिक्योरिटी है। तो बहुत बड़ा एक आसमान खुल रहा है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए। अच्छा, एक ये बड़ी अनोखी चीज़ है जो आप बच्चों आप जानते हैं, मगर पाकिस्तान की वाकफियत भी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया ये देख रही है कि जिन ममालिक ने इन चीज़ों को पहले पकड़ लिया, पहले पहचान लिया, जिन ममालिक के नौजवानों ने, आप जैसे हुनरमंद नौजवानों ने जिन्होंने पहले पहचान लिया, वो ममालिक अचानक तरक्की करेंगे। वो उस अंदाज से नहीं जिसमें दहाइयाँ गुजरती हैं। मैं आपसे ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि जितने लोग आप यहाँ पर ये ट्रेनिंग हासिल करने आए हैं, आपका रोज़गार दुनिया में है। पहले तो ये होता था कि जी पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिल रही, अब इन टेलीफोन के ज़रिए, सेलफोन के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए जो बच्चे आपने यहाँ पर देखे, शाहजैन जिसने $500,000 बनाए, ये आप ही में से एक हैं। ये वो बच्चे नहीं हैं जो मराहत याफ्ता तालीम हासिल करते रहे स्कूलों के अंदर और फिर माँ बाप ने बड़ा पैसा खर्च करके इनको तालीम दी। ये रैग्स टू रिचेस, अंग्रेजी में कहते हैं रैग्स टू रिचेस वाली कहानियाँ हैं। और एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है जो पाकिस्तान का डिजिटल स्किल्स का प्रोग्राम है। और जिस तरह से आप ये प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नीचे चल रहा है, और इनके और भी काम है, पनाहगाह भी चला रहे हैं, माशाअल्लाह बड़ी खैरात करते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर दे और इनके जो डोनर्स हैं उन सबको अजर दे। इसके साथ एक पाकिस्तान का डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम चल रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि अभी मैंने ताज़ा फिगर मंगाए तो 22 लाख बच्चों ने ये डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम किया। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, मुफ्त की ट्रेनिंग है। 22 लाख, माशाअल्लाह। मैं आप लोगों से एक और गुजारिश कर रहा हूं बच्चों और बच्चियों कि बीच में छोड़ना मत, बीच में ड्रॉप आउट मत होना। मैं डॉक्टर ज़िया ख़ान से गुजारिश कर रहा हूं कि मेंटोरिंग करें, जो मुश्किल समझ रहा हो उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाएं, क्योंकि इसी अंदाज से मेरी ख्वाहिश ये है कि आप में से 80-90% कम से कम इस प्रोग्राम को मुकम्मल करें। और तैयार है रोज़ी आगे, ये प्रोग्राम आप मुकम्मल करें, रोज़ी आपको आवाज़ दे रही है। दुनिया में इतनी सख्त ज़रूरत है
کہ اب صرف پاکستان کی انڈسٹری کے آپ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں رہے. آپ کو معلوم ہے کہ امیزون کے اندر بھی اب پاکستان اپنے گڈز بھیج سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا للچا رہی ہے کہ پاکستان کا ایک یوتھ کا بلج ہے کہ یہ لوگ دنیا کی معیشت کے اندر حصہ لینا شروع کریں. دنیا للچا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب جاپان گیا یا کہیں کسی باہر کے ملک میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کے ہاں 1 لاکھ لوگ آج ٹرینڈ ہیں تو میں 1 لاکھ لوگوں کو آج امپلوائے کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے آپ بلانے کے لیے بھی تیار ہوں. مگر میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے پاکستانی بچے پاکستان کی طاقت کو مضبوط کریں. اور یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، یہ برک اینڈ مارٹر، یہ ہوائی جہاز بنانا، یہ ایئر کرافٹ کیریئر بنانا، یہ ڈرون بنانا، اس سے کہیں زیادہ کی طاقت ہے. یہ طاقت اتنی سخت ہے کہ دشمنوں کے ان ساری چیزوں کو جن کا میں نے ذکر کیا آپاہج کرنے کی طاقت ہے. یہ طاقت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ہاتھ میں ڈال دے، انشاءاللہ میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی کے پیروکاروں کی امت ہے اور اب صحیح راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور یہ طاقت اگر پاکستان کے ہاتھ میں آپ جیسے ہنرمند بچوں کے ہاتھوں میں آئی تو پاکستان چند سالوں کے اندر دنیا کا ترقی یافتہ ملک کہلائے گا. چند سالوں میں آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے بچوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ہونہار بچوں کے لیے صرف یہی نہیں اور بھی مواقع کھلتے جا رہے ہیں. حکومت نے سارے راستے، دیکھو حکومتوں کا کام یہ ہے کہ راستے بنانا اور لوگوں کا کام ہے ان راستوں سے چل کر ان پر ترقی کرنا. تو حکومت نے فارن انویسٹرز کے لیے بہت سارے راستے کھولے ہیں، مگر ہر ایک کہتا ہے کہ ہمیں لوگ چاہیے. اور عمران خان صاحب کا جو یہ چائنا کا وزٹ ہوا، میں یہ موقع نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاتا کہ کتنی بے چینی سے چائنا بھی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے ہم جو ذہن تیار کر رہے ہیں وہ آپ لوگ ہیں. صرف وہی نہیں، بل گیٹ صاحب یہاں پر آئے تھے، آئی ٹی انڈسٹری کے بہت بڑے جائنٹ ہیں. ہم ان کے مشکور رہے ہیں کہ انہوں نے پولیو کے اندر پاکستان کی بھی مدد کی. اور آپ دیکھیے جب قومیں کامیاب ہونے لگتی ہیں تو آپ کو یہ نظر آیا، اور آپ کو بتا رہا ہوں شاید آپ کو معلوم نہ ہو، پچھلے سال پاکستان میں، سنو غور سے اور خوش ہو، پچھلے سال پاکستان میں ایک بھی پولیو کا کیس نہیں ملا، ایک بھی نہیں ملا. یہ آپ کی کامیابیوں کے راستے ہیں. اس کو بھول جاؤ کہ ہر وقت ماتم ہی چلتا رہے، ٹیلی ویژن پر یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ خراب ہو گیا، ہم اتنے خراب ہیں، ہم اتنے خراب ہیں. بالکل نہیں. یہ وہ قوم ہے جس نے دنیا میں نام پیدا کیا، 40 لاکھ افغانیوں کو 40 سال تک پناہ دی. اور جو لوگ مغرب کی دنیا ہمیں ہیومینیٹیرین چیزیں سکھاتی ہے اور جی ایس پی پلس کہتی ہے کہ تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، وہ بحریہ روم کے اندر میڈیٹرینین میں لوگوں کو ڈوبنے دیتے ہیں، پناہ نہیں دیتے. یہ میرے نبی کی امت ہے جس کو یہ ثواب ملتا ہے کہ سب پناہ گزینوں کو، جو لوگ اپنے ملکوں میں پریشان ہیں، دل کھول کر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو دنیا کی طرف اب آپ مت دیکھیں، آپ اپنے مذہب کی طرف، اپنے اقدار کی طرف، اپنی وراثت کی طرف دیکھیں. اور اسی میں ایک بڑی طاقت ہے جو اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ اور میرے نبی کا وعدہ ہے. یہ جو ڈیجیٹل سکلز پروگرام تھا، اس کے بھی میں نے یہ منگایا. جیسے یہ 3 بچے یہاں پر آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے کتنی کامیابی حاصل کی، اس کو میں نے منگایا. تو جناب اس میں تصویریں انہوں نے بھیجی کہ کڑک کا ایک بچہ، گلگت کا بچہ، شیگر کا بچہ، آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے ان جگہوں کے، سابق فاٹا کے لڑکے، 1.5 لاکھ ڈالر سال میں، پچھلے سال میں انہوں نے بنائے. اور یہ تو ان کی شروعات ہے. یہ وہ بچے ہیں جو دور دراز علاقوں میں، جن کو کالجز کی سہولت نہیں ملی، مگر میٹریکولیشن کے بعد میتھس اور فزکس سے تھوڑی بہت واقفیت کی بنیاد پر ان کی ٹریننگ ہوئی ہے اور وہ اتنے کامیاب ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ذریعے،
اور صرف آپ کو چند فگرز اور بتا دوں کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں نے یہ پڑھا کہ صرف سائبر سیکیورٹی کے اندر جو راستہ ان پریزیڈنشل انیشیٹو آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی کھلے گا، صرف سائبر سیکیورٹی کے اندر 2030 تک دنیا کو 8 کروڑ نوجوان چاہیے، کہیں سے نہیں ملیں گے، دنیا کو 8 کروڑ نوجوان چاہیے۔ لہٰذا آپ کے لیے تو روزی تیار ہے، یہ جو پروگرام ہے اس کو مکمل کر لو، محنت کرو، دن رات لگا دو، اس کو مکمل کر لو، روزی اللہ نے وعدہ کیا ہے، روزی تیار ہے۔ پاکستان کے اندر اتنی عمارتیں نہیں جتنی دنیا میں ہیں۔ ایمیزون سپلائز کا ہوا، فیس بک یا میٹا، یہاں پر پچھلے دنوں انہوں نے شاید 5 یا 6 ہزار خواتین کو ٹرین کیا کہ کیسے اپنی سپلائز کو آئی ٹی کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے، اور ان کو بہت ساروں کو انعام بھی دیے کیونکہ ان کی آمدنی اتنی بڑھ گئی۔ اس سال وہ 1 لاکھ خواتین کو ٹرین کریں گی۔ اور بچیوں جو یہاں موجود ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ خواتین کی آن ایوریج کیا تعداد ہے، تو انہوں نے کہا تقریباً 1/3 ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے۔ اور میرے معاشرے کے اندر کبھی کبھی گھر والوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید باہر سیکیورٹی نہ ہو تو بیچاریاں گھر پر رہتی ہیں اور کام نہیں کر پاتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ، ان کی بیوی بزنس وومن تھی۔ بہت بڑا پیغام ہے، آپ بزنس وومن بنے جو خواتین یہاں پر ہیں۔ لڑکیوں آپ کو سلام ہے کہ آپ یہاں پہنچ گئی ہیں، شاباش۔ تو بیوی خدیجہ بزنس وومن تھی، لہذا ڈیلنگ کرتی ہوں گی اس معاملے میں کہ مال ہے کیسے بیچا جائے، کس قیمت پر بیچا جائے۔ تو اب تو آپ گھر بیٹھ کر یہ بزنس کر سکتی ہیں۔ ایمیزون کھل جائے گا، انٹرنیٹ آپ تک پہنچ رہا ہے، پہنچتا چلا جائے گا، براڈ بینڈ پہنچنے لگے گا، مال بنے اور مال دنیا میں پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ تو بہت بڑی دنیا ان خواتین کے لیے جو باہر نکلنے، یہاں بہن آئی تھی، بیٹی آئی تھی جس کے 2 بچے ہیں، اینڈ شی از ارننگ اے ہینڈسم انکم، 15 سے 20 ہزار ڈالر بنا رہی۔ تو ہینڈسم انکم مل جائے گی گھر بیٹھے بیٹھے۔ لوگ، لڑکیاں یہاں گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم امریکہ کے بچوں کو دے رہی ہیں، اردو کی تعلیم دے رہی ہیں۔ تو دنیا کھل گئی ہے، آپ کے لیے راستے کھل گئے ہیں، نکلیں، امتحان دیں، محنت کریں، نکل جائیں، اپنی زندگی بدلیں، اور پاکستان کی تقدیر اس زندگی کے ساتھ ساتھ آپ بدلیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کوئی چیز بنائی، اب اس کا گاہک کہاں تلاش کریں گے، دکاندار کو کیسے بیچیں گے، باہر کیسے نکلیں گے۔ اب گاہک دنیا بیٹھی ہے، اور آپ جیسے جیسے تیاری کریں گے پاکستان سے ساری چیزیں، آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے۔ اور اس وقت نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فرض کیجئے آپ اپنا کام کرتے ہیں، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کو فائنانسز کی ضرورت ہے، سن لو بچوں، کیونکہ یہ 5-6 مہینے میں آپ انشاءاللہ یہ کورس پاس کر لیں گے، تو آگے کی امید آپ کو بتا رہا ہوں کیا چیز آپ کا انتظار کر رہی ہے بے چینی سے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فائنانسز کی ضرورت ہے تو کامیاب جوان پروگرام کے اندر 100 ارب روپے پرائم منسٹر اسکیم کے اندر پرائم منسٹر نے مختص کیے ہیں اس سال۔ وہ کیا ہے؟ وہ 10 لاکھ تک آپ کو بغیر کسی انٹریسٹ کے، 5 لاکھ 10 لاکھ ڈیپینڈ کرتا ہے کس بینک کے ذریعے لیں، بغیر انٹریسٹ کا آپ کو موقع مل جائے گا کاروبار کے لیے پیسے لینے کا، بغیر سود کے۔ اور اگر انٹریسٹ ہے، اس سے آگے زیادہ چاہیے تو منیمل ہے، کیونکہ سرکار اس بوجھ کو خود برداشت کر رہی ہے۔ تو کامیاب جوان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دنیا ایک اور سرمایہ کاری کر رہی ہے، وہ ہے وینچر کیپٹل۔ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ پاکستان کے اس بچے نے اور اس بچی نے جناب $10 ملین وینچر کیپٹل لے لیا اور $40 ملین وینچر کیپٹل لے لیا۔ یہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں جو وینچر کیپٹل کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا خیال، آپ کی جائیداد نہیں، نو کولیٹرل، آپ کا آئیڈیا اور آپ کی یہ جو کورس آپ پاس کر لیں،
इसके साथ दुनिया बेचे, दुनिया के पास पैसा है। पाकिस्तान में आपको ये इल्म नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले साल के अंदर तकरीबन 900 अरब रुपए इंडस्ट्री ने बनाए, ज़्यादा 900 अरब रुपए, और फार्मर की एग्रीकल्चर में 1100 अरब रुपए, अल्लाह की रहमत से फार्मर की जेब में इस साल 1100 अरब रुपए ज़्यादा गया है। तो ये बहुत सारा कैपिटल है। मुझे यहाँ इंडस्ट्रीज कहते हैं कि आप बताएं कहाँ इन्वेस्ट करें, और मैं कहता हूँ इन बच्चों पर इन्वेस्ट करें। ये बच्चे हैं जो सबसे बेहतर रिटर्न अपने ख़ानदान को देंगे, आपको देंगे और अपने मुल्क को देंगे। तो लिहाजा जैसे ही आप पास करेंगे, आपके लिए कामयाब जवान जैसे प्रोग्राम, आपके लिए वेंचर कैपिटल की ओपनिंग और दुनिया का वेंचर कैपिटल आपके लिए तैयार है। तो मैं आपको मौलाना बशीर फारूकी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा आपने साथ दिया हमारा। पनाहगाहों के हवाले से आपने मुझे दावत दी है कि भावलपुर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पनाहगाह आप तामीर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वहाँ हाजिर होऊंगा ज़रूर, और मैं दुआ ये करता हूँ कि ये प्रोग्राम भी मल्टीप्लाई करें। जो बच्चे बाहर हैं उनसे मैं माजरत करता हूँ, अंदर आएँ, मेहनत करो, अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो। मसनूई ज़हानत और कंप्यूटिंग पर तवज्जो देने वाले ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। हुकूमत नौजवानों के लिए रास्ते बना रही है। डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से चल रहा है। 22 लाख बच्चों ने डिजिटल ट्रेनिंग हासिल की। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे।